سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محمد سید طابت مناقبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو سردار دو جہاں ہیں، جو آقا ہیں، جو سید ہیں، طابت مناقبہ، جن کے جو مناقب ہیں، جن کی تعریفیں ہیں، جن کے جو اوصاف ہیں وہ بہت ستھرے ہیں، بہت صاف ہیں، بہت عمدہ ہیں۔ فرماتے ہیں محمد صاغہ الرحمن بالنعم، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ خدائے رحمان نے جن کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ماہ ربیع الاول ہے، اور ماہ ربیع الاول کے خاص ایام رونق افروز ہیں، اور ان ایام کے کیا کہنے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس گھڑی ہوتی ہے، آپ علیہ السلام جس دم جلوہ افروز ہوتے ہیں، اس دنیا میں جب آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے آنے سے اس کائنات نے کیا رنگ بدلا، اس کائنات میں کیا تبدیلی آئی، کیا نکھار آیا، کیا ستھرا پن آیا۔ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن علیہ رحمہ کچھ یوں عرض گزار ہوتے ہیں، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، یعنی بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، آقا آپ تشریف لائے، پھر کیا ہوا؟ شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ، حق سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا۔ آپ وہ نور ہیں کہ قرآن میں، آپ وہ نور ہیں کہ قرآن میں وصف رخ آپ کا والضحیٰ ہو گیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا۔ کن کی کنجی نہ کیوں کر ہو تیری زباں، کن کی کنجی نہ کیوں کر ہو تیری زباں، حکم رحمان تیرا کہا ہو گیا، اس نے واللہ اللہ کو پا لیا، جو کوئی تجھ پہ دل سے فدا ہو گیا، نام تیرا دم نزع جس نے لیا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ محمد سید طابت مناقبہ، یہ وہ محبوب علیہ السلام ہیں کہ جن کے جو مناقب ہیں، جن کے اوصاف ہیں، جن کی جو مدح ہیں، بہت پیاری ہیں، بہت ستھری ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت خوب ہیں، بہت عمدہ ہیں۔ اللہ اکبر، لفظ استعمال ہوا سید، سید سردار کو کہتے ہیں، طابت کا مطلب ستھرا ہونا ہے، طیب اسی سے نکلا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت علی رحمۃ الرحمن اپنے کلام میں ایک شعر یوں ارشاد فرماتے ہیں، میل سے کس درجہ ستھرا وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوراہ کرتا نور کا۔ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں نہ میل کا کوئی شائبہ ہے، نہ کسی قسم کی اور ایسی چیز کا شائبہ ہے کہ جو آپ کی ذات میں کوئی عیب پیدا کرے، کوئی ایسی چیز پیدا کرے کہ جو بری ہو۔ آپ برائیوں سے پاک، عیب سے پاک، خامیوں سے پاک، آپ تو صاف ہی صاف ہیں، ستھرے ہی ستھرے ہیں، تو پھر کیوں نہ آپ کے مناقب اعلیٰ ہوں، آپ کے مناقب عمدہ ہوں، آپ کے مناقب بہترین ہوں۔ رسول اکرم علیہ السلام کے جو مناقب ہیں وہ کئی طرح کے ہیں۔ ایک وہ مناقب ہیں
جو اخلاقی اعتبار سے ہیں، ایک وہ مناقب ہیں جو معنوی اعتبار سے ہیں، ایک وہ مناقب ہیں جو آپ کے جسم کے اعتبار سے، آپ کی ساخت کے اعتبار سے، آپ کی حیت کے اعتبار سے، آپ کی باڈی کے اعتبار سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مناقب عطا کیے ہیں، وہ شان عطا کی ہے، وہ اوصاف عطا کیے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ محمد سید طابت مناقبہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہیں کہ جن کی جو مناقب ہیں وہ بےحد اعلیٰ ہیں، بےحد عمدہ ہیں۔ بات کریں اگر آپ کے چہرہ والضحیٰ کی، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا بھر کے لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے۔ آپ کا جو چہرہ مبارک ہے انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین تھا۔ وَأَحْسَنُهُ خَلْقًا، اور آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بھی انتہائی اعلیٰ تھے۔ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، جو آپ کا قد مبارک تھا نہ تو بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وصف عطا فرمایا کہ آپ کتنے ہی دراز قد لوگوں میں کھڑے ہوتے، آپ کا قد طویل نظر آتا۔ اور اگر آپ کے چہرہ مبارکہ کی بات کریں تو ہر صحابی اپنے اپنے الفاظوں سے، اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے تخیل سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ کوئی چاند سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی تیز تلوار جو ہوتی ہے چمکتی ہوئی اس سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی اس کی رنگت پر کلام کرتا ہے، کوئی اس کی چمک پر کلام کرتا ہے، کوئی چہرے کی رعنائیوں پر کلام کرتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کی کیا بات ہے۔ بات کریں اگر آپ کے پسینہ مبارک کی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک ولا شممت مسکا قط ولا عطرا، میں نے خوشبو بھی سونگھی، میں نے عطر بھی سونگھے، لیکن جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ ہے وہ عطر سے بڑھ کر، مسک سے بڑھ کر زیادہ خوشبودار ہے۔ ولا شممت مسکا قط ولا عطرا کان اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسینہ مبارک ہے وہ عطر سے بڑھ کر خوشبودار ہے، مشک سے بڑھ کر خوشبودار ہے۔ آپ کے کیا مناقب ہیں، آپ کے تو پسینے میں وہ بات ہے کہ جو بات کسی بہترین سے بہترین، قیمتی سے قیمتی خوشبو میں نہیں ہو سکتی۔ آپ کا وجود مسعود جس جگہ سے گزر جاتا اس جگہ سے خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ جاتی۔ اعلیٰ حضرت اس نقشے کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مناقب کو کیا بیان کیا جائے۔ آپ کے تو پسینہ مبارک کا یہ عالم ہے کہ آپ جہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں سے کیا عنبر، کیا مشک اور کیا اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں کام کریں گی کہ آپ کا وجود جہاں سے گزر جائے وہاں اس سے زیادہ مہک پھیل جاتی ہے، اس سے زیادہ خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اگر بات کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لاب دہن کی تو احادیث کی کتابوں میں ہے کہ جب خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی آنکھیں، ان میں تکلیف ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، عرف عام میں جسے ہم تھوک کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جسم کے حصے کو ہم لعاب دہن کہتے ہیں۔ ادب کا لفظ ہے، جتنے زیادہ ادب کے الفاظ استعمال کیے جائیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ لعاب دہن لگاتے ہیں، وہ آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، اپنا مبارک تھوک شریف لگاتے ہیں تو وہ ٹانگ جڑ جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، صحت یاب ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو لعاب دہن کا یہ عالم ہے۔ آپ کے مناقب کو کیا کیا بیان کیا جائے، کس کس وصف پر گفتگو کی جائے۔ اگر بات کریں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت بصارت کی، اللہ اکبر، ایک ہے قوت بصارت اور ایک ہے آپ کی آنکھوں کے اوصاف۔ ارے آپ کی آنکھوں کے جو اوصاف ہیں
اس کی تو کیا بات ہے، آنکھوں کی رنگت پر بات کی جائے، آنکھوں کی گلائی پر بات کی جائے، آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہیں اس پر بات کی جائے، آپ کی پلکوں پر بات کی جائے، ایک جدا گانا باب ہے، ایک جدا گانا بحث ہے، ایک جدا گانا تذکرہ ہے، ایک ایسا تذکرہ جس سے روحیں تازہ ہوتی ہیں، ایک ایسا تذکرہ جس سے دل منور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں میں بات کر رہا ہوں آپ علیہ السلام کی قوت بصارت کی، یہ وہ قوت بصارت ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ ان کی آنکھوں کا تذکرہ تو قرآن کرتا ہے، ان کی آنکھوں کے جو اوصاف ہیں یہ تو قرآن بیان کرتا ہے۔ ان آنکھوں کی بصارت کی جو قوت تھی، اس قوت کا کیا عالم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ زوال الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین میرے لیے سمیٹ دی۔ زمین کے جو غیابات ہیں، زمین کے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یہ رسول اکرم علیہ السلام کے لیے کیسے چھپی رہ سکتی ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے میرے لیے سمیٹ دی، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق کو بھی ملاحظہ کیا، اس کے مغرب کو بھی ملاحظہ کیا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو؟ یہ وہ ذات مسلم شریف کی حدیث جو فرما رہی ہے کہ میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے، زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی، تو پھر کیا ہے زمین کی چیزوں میں سے جو آپ پر عیا نہ ہوا ہو، جو آپ پر مخفی رہا ہو؟ اور آنکھیں جو ہیں وہ تو بہت محدود دیکھتی ہیں، اور حضور تو کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هل ترون قبلتی ہاہنا، میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو قبلہ اس طرف ہے؟ پیچھے کا کچھ معلوم نہیں ہو رہا مجھے؟ فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم، اور چیزیں تو جدا گانا ہے، تمہارے جو دل کی کیفیت ہے، جو تمہارا خشوع ہے، یہ مجھ پر مخفی نہیں، ولا رکوعکم، نہ تمہارا رکوع مجھ پر مخفی ہے۔ اور ارشاد فرمایا انی لا اراکم من وراء ظہری، کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ حضور اکرم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت بصارت عطا کی کہ آپ نہ صرف یہ کہ آگے دیکھتے تھے بلکہ پیچھے دیکھنے پر بھی قادر ہوتے تھے۔ محمد سید طابت مناقبہ، یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے بے پناہ مناقب ہیں، بے پناہ شان ہیں، بے پناہ اوصاف ہیں، عمدگی ہی عمدگی ہے، ستھرا پن ہی ستھرا پن ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں، آپ تو اولیٰ ہی اولیٰ ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوصاف کو ہم سن رہے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے جو اوصاف ہے جسمانیہ ہیں ان پر بات ہو رہی ہے۔ بات کریں اگر قوت سماعت کی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ آسمان کی جو چرچراہٹ ہے میں یہ بھی سنتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا گزر کسی قبر کے پاس سے ہوا، اور افراد بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، آواز کسی نے نہیں سنی کہ راوی کہتے ہیں کہ فسمع صوت انسانین، کہ آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی، یعذبان، جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا، اور انہیں عذاب کس وجہ سے تھا؟ ایک کو اس وجہ سے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس وجہ سے کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا۔ زمین کے اندر دفن ایک شخص پر اگر عذاب ہو رہا ہو اور وہ زمین میں رہ کر چیخ رہا ہو، حضور علیہ السلام اس کی آواز کو بھی سماعت فرماتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اکرم علیہ السلام کی اگر بات کریں مبارک آواز کی، اللہ اکبر، سب کو اچھی آواز پسند ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو انتہائی مسحور کن آواز عطا فرمائی۔ لہن داؤدی بڑا مشہور ہے۔
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کیسی؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہ فرمایا الا حسن الوجہ حسن الصوت، مگر یہ کہ اسے اچھی صورت عطا فرمائی اور اچھی آواز عطا فرمائی۔ فرمایا وَكَانَ نَبِيُّكُمْ، اور اے لوگوں جو تمہارے نبی ہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، احسنہم وجہن و احسنہم صوتن، آپ کی آواز بھی انتہائی پیاری ہے اور جو آپ کا چہرہ والضحیٰ ہے وہ بھی انتہائی حسین ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کرتی ہیں۔ بہت ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، وفی صوتہ سہل، ہاں سے ہے، آپ کی جو آواز ہے اس میں حدت نہیں تھی، کڑک پن نہیں تھا، بلکہ انتہائی شیریں آواز تھی۔ اس آواز کے اندر حلاوت تھی، اس آواز کے اندر مٹھاس تھا، اس آواز کے اندر پیار ہے، اس آواز کے اندر ایسا شہد ہے کہ خود شہد کو بھی ناز ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کن کن چیزوں پر بات کی جائے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عقل عطا کی اور اس عقل کی شہادت قرآن دیتا ہے۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی رحمت سے آپ تو صاحب عقل ہیں، آپ کوئی مجنون نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کی عقل عطا فرمائی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ ثقہ تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جو پرانے صحائف تھے 71 صحائف میں نے ایک بات پڑھی۔ کیا بات پڑھی؟ ان اللہ لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الی انقضائها، دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے اور انتہا تک جب تک پہنچے گی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو عقلیں دیں، فرمایا کہ من العقل فی جنب عقل محمد، اگر تمام کے تمام لوگوں کو دی جانے والی عقل اگر اس کو سامنے رکھا جائے اور حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عقل کو سامنے رکھا جائے تو پورے کائنات کی عقل جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح تمام دنیا کے ذرات کو جمع کیا جائے اور ان ذرات کے سامنے ایک ذرہ ہو، یعنی پوری کی پوری جو دنیا ہے، اس کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کی عقلیں حضور کی عقل کے مقابلے میں ایک ذرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عقل عطا فرمائی، اتنی فراست عطا فرمائی، اتنا صاحب الرائے بنایا، اتنا آپ کو صاحب فہم بنایا، صاحب تدبر بنایا۔ اگر بات کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مطہر کی، اللہ اکبر، قلب کے اندر بڑی صفات ہوتی ہیں، قلب منقع ہوتا ہے، قلب مطہر ہوتا ہے، مزکی ہوتا ہے، قلب کے اندر نرمی ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے، اور تمام ہی پہلوؤں سے اصحاب سیر نے گفتگو کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل مبارک ہے، اگر رقت ہے اس کی کیا واقعات ہیں، اس کے کیا دلائل و شواہد ہیں، اگر اس کے اندر نرمی ہے اس کے کیا واقعات اور کیا دلائل و شواہد، اس قلب کا مزکی ہونا کس طرح، مطہر ہونا کس طرح، منقع ہونا کس طرح۔ لیکن یہاں میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے قلوب کی طرف توجہ فرمائی، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل ہے وہ تمام کے تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ کام کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اچھے اوصاف کا حامل ہے، وہ مطہر ہے، وہ منقع ہے، مزکہ ہے، وہ منور ہے، اس دل کے اندر نرمی ہے، رقت ہے، نہ جانے کیا کیا اوصاف ہیں۔ تو پورے کائنات کے جب دلوں کو دیکھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو بہتر دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ فاصطفاہ لنفسہ
فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس دل کو رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اللہ اکبر، یہ جو دل ہے یہ وحی کا مرکز بنا، اس پر وحی نازل ہوئی، اس پر کلام الہی نازل ہوا۔ فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طرف نگاہ فرمائی۔ بعد قلب محمد، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کس کے دل اعلیٰ ہیں؟ حالانکہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس سے کیا مخفی ہے؟ یہ ایک بات بیان ہو رہی ہے، ایک پیرائے میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ کون اور اس کے بعد بندوں میں اعلیٰ کون۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ تمام کے تمام امتیوں سے افضل ہیں، لیکن یہاں ایک اضافت کے طور پر بات بیان ہو رہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں سے کون بہتر؟ تو فرمایا کہ جو اس پوری امت کے اندر سب سے بہتر تھے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رفیق بنایا گیا، آپ کا ساتھی بنایا گیا، آپ کا مصاحب بنایا گیا۔ فرمایا گیا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے بعد جب توجہ ہوئی دیگر دلوں کی طرف تو فرمایا گیا فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو ان کا دل جو ہے اصحاب نبی کا دل سب سے بہتر پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، اور ان لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وزیر مقرر فرمایا، مصاحب مقرر فرمایا، مشیر مقرر فرمایا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مشورہ کرتے ہیں، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر، تو پھر کیوں نہ کہیں محمد سید طابت مناقبہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، آپ کے جو مناقب ہیں سب سے بڑھ کر ہیں، ایسے مناقب کسی کو نہیں ملے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، ارے کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب شش جہت کے دائرے میں۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو 6 جہتوں میں گھری ہوئی ہوتی ہے، 1 2 3 4 5 6، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں 6 سمتوں میں گھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو سب شش کہتے ہیں 6 کو، سب شش جہت کے دائرے میں، شش جہت سے تم ورا ہو۔ آپ میں تو یہ عیب پایا ہی نہیں جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی جہاد، اتنی سمتیں، اتنے زاویے ہیں کہ بندہ بات کرتا چلا جائے، کوئی جہت، کوئی سمت، کوئی زاویہ، کوئی اینگل کور ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے اتنے اوصاف ہیں، اتنے کمالات ہیں، اتنی عمدگی ہے، اتنی بہتری ہے، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے اولیٰ ہیں کہ کیا کہیے، کیا سنائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کیا اوصاف ہیں، کن کن القاب سے آپ کو پکارا گیا، کون کون سے اوصاف وہ ہیں جو آپ میں پائے جاتے ہیں۔ چند ایک اوصاف تو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک پروگرام تو کیا، اس طرح کے ہزاروں لاکھ پروگرام ہوں، جب بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدح ہے، آپ کے جو فضائل ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، ان کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ آئیے ہم کچھ اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ محمد ہیں، آپ احمد ہیں، آپ کو اللہ نے حامد بنایا، محمود بنایا، قاسم بنایا، عاقب بنایا، فاتح بنایا، خاتم بنایا، حاشر بنایا۔ آپ ماہی ہیں، آپ داعی ہیں، سراج ہیں، رشید ہیں، منیر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، شفیع ہیں، خلیل اللہ ہیں، کلیم اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں۔ آپ تو مختار ہیں، آپ تو ناصر ہیں، آپ تو منصور ہیں، آپ تو قائم ہیں، حافظ ہیں، شہید ہیں۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو عادل ہے، حکیم ہے، نور ہے، حجت ہے، برہان ہے، ابتہی ہے، مطیع ہے، مومن ہے، مذکر ہے، واعظ ہیں۔ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ مصدق ہیں، آپ ناطق ہیں، آپ صاحب ہیں، مکی آپ، مدنی آپ، عربی آپ، ہاشمی آپ، تہامی آپ، حجازی آپ، ترازی آپ، مدری آپ، آپ امی،
آپ کو قرآن نے عزیز کہا، آپ کو قرآن نے حریص کہا، آپ کو قرآن نے رحیم کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یکتا اور یتیم بنایا۔ آپ غنی، آپ جواد، آپ فتاح، آپ عالم، آپ طیب، آپ طاہر، مطہر، خطیب، فصیح، سید، منقع، آپ امام، بار، شاف، متوسط، سابق، مقتصد، آپ مہدی، آپ حق، آپ مبین ہیں، آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، باطن ہیں، رحمت ہیں، محلل ہیں، محرم ہیں، عامر ہیں، ناہی ہیں، آپ شکور ہیں، آپ قریب ہیں، منیب ہیں، مبلغ ہیں، تواسین ہیں، حامیم ہیں، حسیب ہیں، اولا ہیں۔ تو پھر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں نہ کہیں کہ محمد سید طابت مناقبہ، محمد سید طابت مناقبہ، محمد صاغہ الرحمن بالنعمی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر کے اندر دو چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے شعر میں یہ بیان کیا کہ آپ کے مناقب خوب ہیں، خوب اعلیٰ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت عمدہ ہیں، بہت سترے ہیں، اور دوسرے مصرعے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرامات کی آپ پر بارش فرما دی ہے، آپ کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ نعمتیں کسی کو عطا نہیں کی۔ تو وہ کیا نعمتیں ہیں؟ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود اس عالم کے لیے، کائنات کے لیے نعمت کبریٰ ہیں۔ آپ کی ذات نعمت کبریٰ ہے، لیکن خود آپ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں نازل فرمائیں۔ بھلا ہماری عقل اس قابل ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کا احاطہ کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرنے والا، نعمتیں عطا کرنے والا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان نعمتوں کے محمل، آپ ان نعمتوں کے حامل، آپ ان نعمتوں سے موصوف، آپ ان نعمتوں سے متصف۔ تو بات ہے محبوب اور محب کی، لیکن برکت کے لیے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اکرامات آپ کو عطا کیے۔ آپ کو اللہ نے معراج عطا کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ آپ وہ ہیں الم نشرح لک صدرک کہہ کر آپ کے سینہ مبارکہ کی جو کشادگی ہے اس کو بیان کیا۔ آپ وہ ہیں کہ مومن آپ کی ملک ہیں، یہ کہہ کر بیان کیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو مومنین ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مالک ہیں۔ آپ کو اللہ نے سردار انبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ دونوں جہاں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مفاتیح الارض ہوں یا جنت کی کنجیاں ہوں، دونوں کی دونوں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کے قدرت میں ہیں۔ آپ کو مالک و مختار بنایا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر معجزات آپ کو عطا کیے، سب سے بڑھ کر حسن و جمال آپ کو عطا کیا، سب سے بڑھ کر کمال آپ کو بخشا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور بات کریں اگر آپ کے علم کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کو اتنا علم عطا نہیں کیا کہ جتنا علم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو جب اللہ کا عظیم فضل آپ پر ہوگا تو پھر ان نعمتوں کی کیا بات ہوگی جو آپ کو ملی، ان اکرامات کی کیا بات ہوگی کہ جو آپ کے حصے میں آئے۔ اللہ اکبر، تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات، وہ ہستی کہ محمد صاغہ الرحمن بالنعمی، وہ ذات ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں۔
اعزاز بخشا ہے، عزت بخشی ہے، کمالات بخشے ہیں، تو بات ہو رہی ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کی، آپ کے فضائل کی، آپ کے شرف کی، آپ کی بزرگی کی، آپ کی برتری کی، آپ کے محامد کی، آپ کے محاسن کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں فرما لے، اور ہم اسی طرح جو ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنتے رہیں، کرتے رہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے اپنے دلوں کو جگمگاتے رہیں۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یہ کلام ہے بلا شبہ عشق و محبت سے لبریز کلام ہے، بہت ہی کم الفاظوں میں یہ وہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ جس کو سمجھانے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک وقت چاہیے ہوتا ہے، اور وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ایک نیا موضوع لے کر، ایک نیا شعر لے کر، اسی کلام کا، قصیدہ محمدیہ کا ایک نیا شعر لے کر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان